السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین کرام، آج کی ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہے، برائے مہربانی محسوس نہ کریں، لیکن اس کو غور سے فکر سے سنیں تاکہ جو آج میں نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ اس کی جو مین چیز ہے، آپ جب اس کو سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز دوا تیار کرنا اور استعمال کرنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام ناظرین سامعین سے گزارش ہے کہ میرا چینل صحت ہی زندگی ہے کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ آج ہم بتائیں گے نامردگی کی تعریف۔ نامردگی کیوں ہوتی ہے؟ جب مرد اچھی طرح جمع نہ کر سکے اور عضو کو خوش نہ کر سکے، اعلیٰ تناسل میں تیزی اور چستی نہ رہے اور سختی نہ رہے، استادگی دیر پا نہ ہو یا پوری استادگی نہ رہے تو مرد کی اس بیماری کا نام نامردگی ہے۔ اس کے پیدا ہونے کے یہ باعث ہیں: خاص اعلیٰ تناسل کذائب میں کسی ناجائز حرکت، مثلا مشت زنی، بچہ بازی کرنے سے عضو مذکورہ کمزور ہو جاتا ہے۔ رگوں میں گندے پانی کا جمع ہونا اور عضو کا ڈھیلا اور سست ہو جانا، جس کے باعث جمع کا فعل بالکل نہ کر سکنا یا ادھورا رہ جانا، یا دروازے کے قریب غش کھا کر گر پڑنا۔ برائے نام مردوں سے عورت ہرگز خوش نہیں رہتی۔ بدن کے اندرونی اعضاء، خاص کر دل و دماغ، جگر میں سے کسی ایک کا بھی کم طاقت ہو جانا، خواہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے، قوت ہاضمہ کی کمزوری سے، کیونکہ معدہ جب اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا، غذا ٹھیک طور پر ہضم نہیں کرتا، تو بدن میں اس وجہ سے خون کافی مقدار میں اعضائے تناسل کی طرف توجہ نہیں بھیج سکتا۔ بلاخص یہ ایسی حالت میں کس چیز سے منی پیدا کریں؟ یہ ایک بڑی بھاری وجہ ہے جس کی طرف آج کل کے دوا فروش خیال نہیں کرتے۔ خوب یاد رکھو کہ جس کا ہاضمہ درست ہے، غذا کامل طور سے جزو بدن بن جائے، کچی غیر منہضم خوراک غذائیت کے جوہر پخانہ کے ساتھ لے کر نہ نکلیں، اس شخص کو کبھی کمزوری ہو ہی نہیں سکتی، بشرط ہے کہ کذائب میں کوئی نقص نہ ہو۔ آج کل ہر ایک اشتہاری دوا فروش ایسے ہی محرک ادویات کا استعمال کراتا ہے کہ جس سے خون کو جوش آئے اور کچھ عرصے کے لیے تو قوت تیز ہو جاتی ہے، لیکن وہ شخص جس کے بدن میں خون کافی مقدار میں موجود نہیں اور اخیر میں ایسی ادویات سے بالکل اور کامل طور پر سست ہو جاتا ہے، اس کی مثال جیسا کہ ہنڈیا کا شوربہ چولہے پر ابلتا رہتا ہے اور نیچے اتر کر سرد اور غیر متحرک ہو جاتا ہے۔ اس بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ ضعف کے علاج کے لیے اگر بدن میں خون ناکافی ہے، سب سے اول کافی مقدار میں خون پیدا کرنا چاہیے۔ اس کے بدن خون کو جوش دیا جائے اور طاقت کو پکڑے رکھیں۔
دوسرا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مریض کے حالت میں کیا نقص ہے، مثلا کجی، لاغری وغیرہ جو جلک وغیرہ کے باعث ہو جاتی ہے۔ اگر مریض نے مشت زنی یا بچہ بازی کی ہے تو ذیل کے تلاؤں، مالش کے تیل یا ضمادوں پٹی ہی سے کسی ایک کا استعمال کرو، اور اندرونی طور پر کھانے کے لیے بھی دوائی کھاؤ، ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر مریض نے جلک نہیں کیا ہوا تو صرف کھانے کی دوائی کافی ہے، لیکن ذیل کے اصولوں کو کئی بار سمجھ کر خوب ذہن نشین کر لو۔ اگر نامردی کے مریض کی منی پتلی ہے یا با فراغت فوراً خارج ہو جاتی ہے، احتلام بکثرت ہوتے ہیں یا جریان منی پیشاب کے ہمراہ چلتے پھرتے بغیر ارادہ جمع منی نکلنے کا عارضہ لاحق ہو یا سوزاک وغیرہ ہو، تو جب تک ان کا علاج پہلے نہ کیا جائے، نہ ہی کوئی تلا یا لیپ کیا جائے، کیونکہ ایسی حالت میں منی کو جوش پہنچتا ہے اور وہ زیادہ مقدار میں خارج ہونے لگ جاتی ہے اور بجائے فائدہ کے نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر مریض بھنگ یا افیم، چرس وغیرہ نشہ دار اشیاء کی عادت ہے تو پہلے یہ عادت ترک کرو۔ اگر مریض کا ہاضمہ خراب ہے تو کھانے کے لیے مریض چورن ہاضمہ طعام کھائے، شاہی چورن کھائے یا نمک سلیمانی استعمال کرے۔ یہ اس کی میں نے پہلے بھی نمک سلیمانی کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کی لنک میں اس کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کر نمک سلیمانی بنانے کا طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ منی کا کافی مقدار پیدا نہ ہونا ضعف با کرتا ہے، اور منی کا پیدا ہونا خون کی تولید پر منحصر ہے۔ جتنا خون بدن میں زیادہ ہوتا رہے گا اتنی ہی منی زیادہ پیدا ہوگی۔ جو لوگ نشہ دار اشیاء، افیون، بھنگ، کوکین، چرس وغیرہ کا استعمال رکھتے ہیں، ان میں منی سست ہو جاتی ہے، منی کے کیڑم مر جاتے ہیں۔ یہی وجہ کمزوری کی ہے۔ سوزاک، آتشک، جریان، منی کا پتلا ہونا، صورت انزال یا رات کو احتلام ہوتے رہیں، انجام ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ قوت مردمی ضعیف ہو جاتی ہے۔ یہ تو بڑے کمزوری کے اسباب ہیں، اور ہر مرد انہی کے باعث نامردی، سستی اور کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ اب علاج کی طرف توجہ فرمائیے۔ علاج شروع کرنے سے پہلے یہ نہایت ضروری ہے کہ سب سے پہلے معلوم کیا جائے کہ نامردی کن اسباب سے پیدا ہوئی ہے۔ آیا کوئی خاص وجہ، جسمانی بیماری تو نہیں؟ اگر ہے تو پہلے اس کا علاج کیا جائے تاکہ اعضاء طاقت کی دوری کو قبول کرنے کے لیے مستعد ہو جائیں۔ ترکیب تیاری کشتہ سونا۔ خالص سونا 3 مشقہ سوہن سے باریک برادہ کر لیں، اور گلاب کے پھول درجہ اول یا برگ نیم گھوٹ کر 1 پاؤ بھر یعنی 4 چھٹانک پانی نکال لیا جائے، اور اب برادہ کو کسی عمدہ پتھر کی کھرل میں ڈال کر تھوڑا تھوڑا گلاب کا پانی ڈالتے جائیں اور خوب رگڑتے رہیں۔ جب تمام پانی جذب ہو جائے اور برادہ باریک مثل سرما کے ہو جائے، اس کی 1 ٹکی بنا لیں، خواہ باریک مثل سرما ہی ہو، رہنے دیں۔ اب اس کو ایک مٹی کی پیالی میں رکھ کر دوسری مٹی کی پیالی اس طرح الٹا کر رکھ دیں کہ ہر 2 پیالیوں کے لب بند رکھیں، اور اب دونوں پیالیوں کو مٹی سے معمولی طور پر لیپ کر کے
خشک کر لیں۔ جب خشک ہو جائے تو زمین میں اتنا گڑھا کھودیں کہ جس میں 12 سیر اپلوں یعنی تھاپیاں آ جائیں۔ اس گڑھے میں 6 سیر تھاپیاں نیچے بچھا دیں، ان پر پیالی رکھ دیں اور اب اوپر باقی 6 سیر تھاپیاں ان کے اوپر رکھ دیں۔ اب اوپر سے آگ لگا دیں۔ جب آگ سرد ہو جائے پیالی کو نکال لیں۔ کشتہ جو بے چمک پھولا ہوا برآمد ہوگا بحفاظت کپڑے سے چھان کر کسی شیشی میں رکھ لیں۔ جوان آدمی یا ضعیف آدمی ہو تو 2 تولہ مسکہ مکھن میں 1 دانہ خشخاش کے برابر صبح کو نہار منہ کھائے۔ ہر روز 1 دانہ خشخاش کے وزن برابر بڑھاتے جائے۔ حد 1 دانہ چاول تک دودھ اور گھی زیادہ استعمال کریں۔ جن کو مکھن پسند نہ ہو وہ دودھ کی بلائی کے ہمراہ استعمال کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ کشتہ صرف موسم سردی میں استعمال کریں۔ سال بھر میں 3 رتی سے زیادہ نہ کھایا جائے۔ 3 روز میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی چیز آپ نے استعمال کی ہے۔ بہت ہی کمال کا نسخہ ہے۔